فذکرونی اذکرکم کا یہی معنی ہے. اللہ فرماتا ہے تم 24 گھنٹے عمل میں ہو انسان، 24 گھنٹے حرکت میں ہو انسان. کبھی دیکھتے ہو، دیکھنا بھی عمل ہے. کبھی بولتے ہو، بولنا بھی عمل ہے. کبھی ڈانٹتے ہو، ڈانٹنا بھی عمل ہے. کبھی روتے ہو، روتنا بھی عمل ہے. کبھی کھاتے ہو، کھانا بھی عمل ہے. کبھی مارتے ہو، مارنا بھی عمل ہے. کبھی دکان جاتے ہو، یہ بھی عمل ہے. سودا بیچتے ہو، یہ بھی عمل ہے. شادی کرتے ہو، یہ بھی عمل ہے. مردے کو دفن کرتے ہو، یہ بھی عمل ہے. جرگہ کرتے ہو، کسی کے ساتھ معاملہ ہے. 24 گھنٹے انسان عمل میں ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد رکھو. فذکرونی، ہر عمل میں مجھے یاد رکھو. تمہاری آنکھیں بند ہیں، آنکھیں اٹھانا چاہتے ہو، مجھے یاد کرو کہ آنکھیں اٹھانے کا رب تمہارا کیا طریقہ ہے. تم نے مجھے کیسے آنکھ اٹھانے کی اجازت دی ہے؟ اگر سامنے عورت آ گئی، میں نے آنکھ اٹھائی، میری نظر عورت پر لگ گئی، فوراً مجھے رب یاد آ گیا. انہوں نے مجھے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. انسان جب سامنے کوئی غیر محرم لڑکی آئے، نگاہیں نیچے کر لو، اپنے پیروں کے بیچ میں فرج کی حفاظت کرو. تو تم نے فوراً آنکھیں نیچے کی. تم نے کس کو یاد کیا؟ تم نے کس کا ذکر کیا؟ تم نے تلاوت کون سی آیت کی؟ جس آیت کا حکم تم نے مان. یہ تلاوت کا یہ معنی نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں ہے، یاد رکھنا. شرعی تلاوت کا یہ معنی نہیں. قرآن کہتا ہے والقمر اذا تلاہا. ساری دنیا سے پوچھ لو، والقمر اذا تلاہا کا اگر وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ سورج نہ چاند، والقمر اور چاند جب قرآن پڑھنے لگے، قرآن جب تلاوت کرنے لگے. یہ چاند تلاوت کرتا ہے؟ چاند قرآن پڑھتا ہے؟ والقمر اذا تلاہا کا یہ معنی ہے. اگر مولوی کہتا ہے کہ تلاوت کا معنی ہے قرآن کے الفاظ پڑھتے جاؤ، معنی بھی چھوڑو، عمل بھی چھوڑو، تلاوت کا معنی یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ تلاوت ہے. تو والقمر اذا تلاہا کا کیا معنی ہے؟ پھر تو معنی یہ بنے گا اور چاند جب قرآن پڑھنے لگے، اور چاند جب تلاوت کرنے لگے. چاند تلاوت کرتا ہے؟ والقمر اذا تلاہا کا معنی ذرا اردو کی تفاسیر میں دیکھو. اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، تلا یتلو کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن آگے ہے تم اس کے پیچھے ہو. قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنو آنکھیں نیچے کرو. فوراً آنکھیں نیچے کر دیتے. جب تم نے لڑکی دیکھ کر کے آنکھیں نیچی کی تو تم نے اس آیت کی تلاوت کی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. اگرچہ تم نے زبان پہ نہیں بولا، مگر یہ آنکھیں نیچے کرنا ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تم نے آنکھیں اس لیے نیچی کی کہ کہاں ذکر ہے. قرآن نے کہا آنکھیں نیچے کرو، تم اس کے پیچھے گئے، تم نے نیچے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تمہارا ناڑا کھولا ہوا تھا یاذ باللہ. موقع پا کر کسی لڑکی یا کسی بازار میں تم محو گناہ تھے، تمہیں فوراً قرآن کی آیت یاد آ گئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم نے اپنا ناڑا بند کر دیا. تو تم نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کی تلاوت بھی کی اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہوا. اب جھگڑا لڑائی پیش آ گئی، کسی نے تمہیں گالیاں دی، تم نے اللہ سے پوچھا اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے مجھے یاد رکھو. مجھے گالی دیا اللہ کسی نے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تم نے عمل کیا، یہ ذکر بھی ہے، یاد بھی ہے. اگر اس نے کہا کہ قصاص جائز ہے، ایک تپڑ یا اللہ اس نے دی ہے، یہ معافی کو نہیں سمجھتا، تو اللہ فرماتا ہے فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم نے کس کے ایک لگا دی جتنی تمہیں لگائی تھی، کہ تم نے اس آیت کو پڑھ بھی لیا اور ذکر بھی تم نے کیا. یہ ذکر ہے. ہر عمل میں رب کو یاد رکھو. نہیں، بازار میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑا بیچنے میں رب کی ضرورت نہیں، لڑائی میں میرا رب کا کوئی مداخلت نہیں، جھگڑے میں میرے پروردگار کی کوئی انٹرفیئرنگ نہیں، گھر بنانے میں رب کا کام نہیں، میں کسی کی زمین غصب کر رہا ہوں رب کا کام، میرے ساتھ رب کا کام نہیں. لڑکی کسی کو دیتا ہوں شادی کے لیے 50 لاکھ روپیہ مانگتا ہوں، میرے رب کا میرے ساتھ کام. جب 50 لاکھ روپیہ لے کر کے لاکر میں بند کروں، کیا کرتے ہو؟ ذکر کرتا ہوں. میرے پاس ڈنڈا نہیں ہے اور حکومت بھی نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں یہ ذکر بتا دیتا کہ کیسا ذکر ہے. ایسے بے معنی ذکر رب کبھی نہیں چاہتا. یہ بے معنی باتیں ہیں. ذکر کا معنی ہے مجھے یاد کرو. پیشاب کرتے ہو مجھے یاد کرو، کیسے کروں؟ کہاں کروں؟ جھگڑا کرتا ہوں مجھے یاد کرو، کیسے کروں؟ شادی کرتا ہوں مجھ سے پوچھو کیسی کروں؟ والدین غصہ ہوئے میں کیا کروں؟ بیوی غصہ ہوئی میں کیا کروں؟ کسی نے مجھے تپڑ لگا دیا میں کیا کروں؟ آنکھیں اٹھا رہا ہوں رب کیسے اٹھاؤں؟ گھر سے نکل رہا ہوں کب نکلوں؟ کس طریقے سے نکلوں؟ اس وقت رب تمہارا کیا، میرے لیے تمہارا کیا حکم؟ اس وقت تمہارا کیا حکم ہے؟ 24 گھنٹے مجھے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر وقت میری مرضی معلوم کر کے میرے بات پر عمل کرو، یہ ہے یاد کرنا. اس لیے قرآن کو اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، حالانکہ قرآن میں پورا سبحان اللہ تو نہیں ہے. قرآن اللہ کی یاد ہے. ہر عمل میں تم رب سے پوچھو اور اس پر، جس طرح کی ہمارے ادارے، ہمارے پولیس، ہمارے فوجی ادارے اور سپاہی کے ساتھ یہاں ایک وائرلیس ٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کی 24 گھنٹے مرکز کے ساتھ ربط ہوتا ہے. مرکز سے کیا امر آتا ہے یہ یہاں سن لیتا ہے. اوپر سے افسر کہتا ہے لوکیشن کیا ہے، وہ فوراً کہتا ہے تلاگن، کہتا ہے یہی رک جاؤ، تو فوراً رک جاتا ہے. پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، فوراً لڑکوں کو اٹھاؤ، تو یہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اپنے مرکز سے جڑے رہو، 24 گھنٹے اپنے مرکز سے جڑے رہو. تمہارا وائرلیس اور فون نمبر کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن. یہ تمہارے ساتھ 24 گھنٹے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جیب میں ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے. زنا کے بارے میں پوچھو، فوراً جواب دیتا ہے، یوں کرو. اب یہاں لڑکی کڑی ہے، مجھے اشارے دیتی ہے، تمہیں فوراً قرآن کہتا ہے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام سے کہا جب زلیخا نے سارے دروازے بند کیے. یوسف کو کہا ہے تلک، یوسف کو کہا میرے حسین چہرے کو دیکھ، میرے محاسن کو دیکھ، میں بادشاہ کی بیوی، میں ایسی لڑکی، میں ویسی لڑکی. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میرا ذکر کرو، یعنی مجھے یاد کرو. اس نے فوراً لو لگایا، اور اب سارے دروازے بند ہے، کیا کروں؟ اللہ نے کہا دوڑنا تمہارا کار، دروازے کھولنا میرا کام. اس کو ذکر کہا جاتا ہے. مولوی نے ذکر کا سارا حلیہ ہی بگاڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں کیا ہے یار، کل انشاءاللہ جائیں گے مری میں، یہ تو سیزن ہے، ساری لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں نا، بڑے اچھے مال آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کل جائیں گے ساتھ کریم خان، کل جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ساتھ کریم بھائی وہ کار کا بندوبست کرو، مری جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دوربین بھی لے لیں، سبحان اللہ. کیمرہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. یہ ذکر ہے. یہ تو تم کیا کرتے ہو پتہ؟ مسلمانوں آج تمہیں کچھ سمجھ آیا یا نہیں؟ ذرا ہاتھ لمبا کرو، ایمان سے کہو. جس کو کچھ سمجھ آیا ہو ہاتھ اٹھائیں، ویسے نہیں اٹھائیں. میں نے آپ لوگوں کو تمہیداً چند باتیں بتا دی.